ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو جب بخار آتا نا، بخار کی وجہ سے وہ ایسے دھل جاتا ہے جیسا کہ آگ میں لوہے کو ڈالتے نا، آگ میں لوہے کو یا سونے کو چاندی کو ڈالا اور وہ آگ میں ڈالنے کی وجہ سے بالکل اس کو کھوٹ پیٹ کے لوہار صاف کر دیتا ہے، تو اسی طرح یہ آدمی بخار آنے سے جو ہے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ اسی طرح یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کو بخار آیا، بیمار ہوا آدمی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتے ہیں اس کے پاس کہ اس کے پاس جاؤ اور اس آدمی کو دیکھ کر آؤ، یہ آدمی ناشکری کرتا ہے کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ ناشکری کر رہا ہے۔ تو 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آدمی شکر گزار ہے، یعنی بیماری کے درمیان بھی ناشکری نہیں کر رہا، بیماری کے درمیان بھی کہہ رہا اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے جو مجھے بیماری دی ہے یہ تیری نعمت ہے، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں اس کو برداشت کر سکوں، لیکن تو چاہتا ہے جب تک یہ بیماری مجھے قبول ہے، لیکن میری تو دعا یہ ہے کہ اس بیماری کے لائق میں نہیں ہوں، میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، میری اس بیماری کو آپ زائل کر دے، ختم کر دے، مجھے شفا دے دے۔ تو جب آدمی اس طرح کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بیماری پر، 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واپس جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم گواہ رہو، میں نے اس کے گوشت کو پرانے گوشت کو نئے گوشت سے بدل دیا، میں نے اس کے گوشت، کیا مطلب کہ اس کے اندر تمام اعضاء کے اندر جو گناہ تھے ان تمام گناہوں کو کھینچ کر میں نے ختم کر دیا ہے، اب یہ زندگی جب شروع کرے گا تو اس طرح زندگی شروع کرے گا، اسی ایک نئی زندگی ہوگی۔ اور فرمایا حضور نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 فرشتوں سے کہ میں نے اس کے خون کو نئے خون سے بدل دیا، اور میں نے اس کی صحت کو، پرانی صحت کو ختم کر کے نئی صحت دے دی ہے، اور عمدہ اور طاقت اور قوت اس کے اندر عطا کر دی ہے۔ اب یہ شکر ادا کر رہا ہے تو بیماری سے اس کو اس طرح پاک کر دوں گا شکر ادا کرنے پر جس طرح یہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آج ہمیں جو ہے بیماریوں پر صبر نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، 3 آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، بیمار کے پاس آدمی جائے تو اس آدمی سے دعا کرائے اپنے واسطے۔ دوسرا مسافر آدمی ہے، مسافر آدمی کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا بچوں کی دعائیں، بچے اگر کوئی دعا مانگے، معصوم علیہ خطا ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوا بالغ ہونے سے پہلے، تو حضور نے فرمایا کہ ان 3 آدمیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیمار کی دعا، مسافر کی دعا اور بچوں کی دعا۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسا کہ فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مریض کی فرشتے جس کے آدمی کے لیے ایک مرتبہ دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی دعا کو رد نہیں فرماتے، کیونکہ وہ تو معصومانہ خطا ہیں، ان کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مریض کی دعا بھی اسی طرح قبول ہوتی ہے جس طرح فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غم اور خوشی اور غم، بیماری، تکلیف، مصیبتیں روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صبح میں جاتی ہیں اور ہاتھ باندھ کر ایسا کھڑی ہو جاتی ہیں، بیماری بھی اور خوشی بھی، تکلیف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں دونوں کہ اللہ کیا حکم ہے، کس کے پاس جانا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے خوشیوں کو بلاتے ہیں، خوشی تم آؤ، تو خوشیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جتنے دنیا کے اندر ظالم لوگ ہیں، جتنے بد کردار لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، اور جتنے چور و چکے ہیں، ڈاکو ہیں، ڈکیت ہیں اور دھوکہ باز لوگ ہیں، تم خوشی کو فرماتے ہیں تم اس کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ تم اس کو خوش کرو، دنیا میں وہ خوب خوش رہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن آخرت میں سارا بدلہ لے لوں گا۔ لیکن آج ہمارے اوپر، آج کوئی اگر ہمارے سامنے خوش ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ آدمی پرفیکٹ ہے، یہ آدمی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی ظالمین ہیں، تمام ظالم لوگوں کے پاس خوشی چلی جاؤ، تو وہ خوشی، جتنے بھی دنیا کے اندر ظالم لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں اور بدکار لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، ان کے پاس وہ خوشی چلی جاتی ہے۔ اب وہ خوش ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں میرے کاروبار میں روز ترقی ہو رہی ہے، میری پہلے 1 دکان تھی اب 4 دکان کھل گئی، میرے پہلے جو ہے 1 لاکھ تھے اکاؤنٹ میں آج 1 کروڑ ہو گئے، تو انہیں اور خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو غم، پریشانی، مصیبت، بیماری آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پھر یہ فرماتی ہیں اللہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بیماری کو فرماتے ہیں، مصیبتوں کو، جو میرے نیک لوگ ہیں، جو میرے قریبی لوگ ہیں، جو میرے عبادت گزار بندے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ لہذا دنیا کے اندر جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لوگ ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، ان کے اوپر تمام بیماری آ جاتی ہیں۔ ابھی بیماری ان کے اوپر آ گئی، کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کے یعنی قرب حاصل کیا ہوا انہوں نے، تو یہ نیک لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر پریشانی آ رہی ہے۔ تو آدمی کسی کے اوپر بخار آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، تو یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ اب جو آدمی ایسا ہے جس کے اوپر سالوں سے بخار نہیں آیا، پریشانی آئی، تو اس آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔